اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وَأَمَّا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدَّعِي عَلَيْكَ۔ عزیزان محترم، رسالۃ الحقوق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نہایت گراں قدر حدیث، جسے مرحوم شیخ خرام علی نے کتاب وسائل الشیعہ اور ابواب جہاد بالنفس کے تیسرے باب میں بیان کیا۔ نہایت ہی گراں قدر حدیث ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ السلام ایسے 51 حقوق کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کی ادائیگی ایک سالک کے لیے، ایک عارف کے لیے، ایک پرہیزگار متقی شخص کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان حقوق میں غفلت برتتا ہے، ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، تو ایسا شخص کبھی مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا، کبھی مقامات عالیہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا یہ افراد کے جو سیر و سلوک کے خواہش مند ہیں، جو تہذیب نفس کرنا چاہتے ہیں، جو پرہیزگاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو تقویٰ کے بلند مقامات پر فائز ہونا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ معرفت باری تعالیٰ اور قرب باری تعالیٰ کے بلند رتبے پر فائز ہوں، ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حقوق کی رعایت کریں۔ لہٰذا انسان سالک کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے ان حقوق کے بارے میں غور و خوض کرے، انہیں سمجھے کہ اس سے کس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اس کی گردن پر کون سا حق عائد ہوتا ہے، کون سا حق اس پر واجب ہے، کون سا حق اس کے اوپر مستحب ہے، اور اسے اس حق کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ معاشرے میں وہ افراد کہ جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہمارے خلاف کسی مطلب کو بیان کرتے ہیں، کوئی دعویٰ رکھتے ہیں، کوئی ان کی ہمارے خلاف کوئی ایسی مہم ہے جس کو انہوں نے جاری کر رکھا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ہمارا ان کے اوپر کیا حق ہے جسے ہم ان کے لیے ادا کریں، کیسے ہم انہیں اس حق سے منصرف کریں، کیسے ہم انہیں اس بات سے آگاہ کریں کہ جس دعوے کو یا جس کیس کو انہوں نے ہمارے خلاف فائل کر رکھا ہے کسی عدالت میں یا کسی بھی جگہ پر یا کسی بھی محکمے میں، تو ان کا حق کیا ہے، کیسے ہم ان کے حق کو ادا کریں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأَمَّا حق الخصم المدعی علیکہ، یعنی اے مؤمن انسان، تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تمہارے مخالف، وہ شخص جو مدعی ہے، وہ جو کیس لے کر گیا ہے عدالت کے اندر، یا وہ جو کیس پنچایت میں لے کے گیا ہے، یا وہ کیس جو ریش سفید افراد کے پاس، جو محلے کے اور گلی کے اور رشتہ داروں کے جو بزرگ افراد ہیں جن کے پاس وہ تمہاری شکایت لے کر گیا ہے تمہارے خلاف، اس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ عَلَيْكَ حَقًّا، وہ تمہارے خلاف جو کیس فائل کر رہا ہے اگر وہ حق پہ ہے، وہ جو بات کر رہا ہے وہ بات حق و حقیقت پر مشتمل ہے، واقعاً تم مجرم ہو اور وہ تمہارے جرم کو عیاں کرنے کے لیے عدالت میں گیا ہے، وہ تمہارے خلاف شکایت لے کر پنچایت میں گیا ہے، بڑے لوگوں کے پاس گیا ہے، انہیں بتانے گیا ہے کہ تم نے ان کے حق میں زیادتی کی ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ عَلَيْكَ حَقًّا، جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ دعوے میں سچا ہے، تو كُنْتَ شَاهِدَهُ عَلَى نَفْسِكَ، تو یہاں ایھا المؤمن تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو اپنے نفس کو اس بات پر گواہ مقرر کر دے۔ تو کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، میں نے اس کے حق میں زیادتی کی ہے، میں اس کا مجرم ہوں، میں اس کا جرمدار ہوں، مجھے چاہیے کہ اس کا حق ادا کر دوں، تو خود اس کے حق میں گواہی دے، بجائے اس کے کہ وہ خود ادھر ادھر بھٹکتا رہے، گواہوں کو تلاش کرتا رہے، تو خود اس کے حق میں گواہی دے دے۔
کیوں؟ چونکہ وہ حق پہ ہے، وہ سچا ہے، تو نے اس کے حق میں زیادتی کی ہے، تو منصف بن جا، خود عدالت میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں اس کا مجرم ہوں، میں نے اس کے حق میں زیادتی کی ہے، مجھے اس سے معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے، مجھے اس سے مصالحہ کرنا چاہیے، مجھے اس سے صلح کرنی چاہیے، مجھ سے اس سے بخشش کا مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ خدا کے ہاں تو سرخرو ہو جائے۔ لہٰذا کنتا شاہدہ علی نفسک، تو اس کا خود شاہد بن جا اپنے نفس کے خلاف، خود اس کے حق میں گواہی دے دے۔ وَلَمْ تَظْلِمْهُ، اس کے اوپر ظلم نہ کر۔ وَأَوْفَيْتَهُ حَقَّهُ، جو اس کا حق ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تو اس حق کو ادا کر دے۔ وَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِي بَاطِلًا، لیکن اگر وہ تیرے خلاف جھوٹا کیس لے کر عدالت میں چلا گیا ہے، وہ پنچایت میں جھوٹا کیس لے کر تیرے خلاف چلا گیا ہے، تیرے اوپر تہمت لگا رہا ہے، وہ جھوٹا شخص ہے، تو کیا اب تجھے یہ حق حاصل ہے کہ تجھے اسے جھٹلانا شروع کر دے، تو سب کے سامنے اس کی آبرو ریزی کرنا شروع کر دے، تو اس کے ساتھ بد اخلاقی کرنا شروع کر دے؟ کیا تجھے اس بات کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے؟ تو نہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِي بَاطِلًا، جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ باطل ہے، رَفَقْتَ بِهِ، تو اس کے ساتھ مدارا کر، تو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ آپ نرمی کے ساتھ پیش آئیں نا، تو وہ اور آپ کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، اور آپ کے خلاف وہ جری ہو جاتا ہے، اور آپ کے خلاف طغیان گر ہو جاتا ہے، اور آپ کی حتاقی کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام جو مکارم اخلاق بیان کر رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ تو اس کے ساتھ نرمی کر۔ ٹھیک ہے، اس نے تیرے خلاف ایک دعویٰ کیا ہے، ایک کیس دائر کیا ہے، وہ پنچایت میں تیرے خلاف چلا گیا ہے، لیکن وہ باطل ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو نہایت ہی پیار کے ساتھ، نہایت ہی محبت کے ساتھ، نہایت ہی نرمی کے ساتھ تو عدالت میں جا، اور جا کر بیان کر کے یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ نادرست ہے، میں ایک شریف آدمی ہوں، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اور ان کے اوپر اس قدر ظلم کیا جاتا ہے، اور افسوس کہ ظلم کرنے والے یا تو قاضی ہوتے ہیں، یا عدالت میں پیش ہونے والے وکلاء ہوتے ہیں، یا خود پولیس والے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب انہی لوگوں سے انسان نے انصاف حاصل کرنے میں مدد لینی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو انسان کا پیراہن جو ہے وہ پارے پارے کرتے ہیں، چاک کرتے ہیں، اور انسان کو ملأ عام میں جھوٹا ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، سب کچھ اس دنیا میں تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے حق میں زیادتی کی ہے، خدا ان کو ان کے اہل کے سپرد کرے گا، اور اگر انسان جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، انسان ان کے ساتھ مدارا کرے، انسان ان کو کہے کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن محکمہ عدل میں تمہاری شکایت کروں گا، خداوند متعال کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کروں گا۔ تم سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں تم نے حق حاصل کر لیا، نہیں، یہ جو تم نے حاصل کیا ہے یہ باطل ہے، لے لو، تو میرے خلاف فیصلہ لے لو، تو مجھے سزا دلوا دو، تو مجھے تختہ دار پہ لٹکا دو، لیکن یاد رکھو محکمہ عدل الہی میں ایک دن جب انصاف ہوگا تو وہاں تمہارا گریبان ہوگا، اور میں اس گریبان میں ہاتھ ڈال کر خداوند متعال کی بارگاہ میں تمہارے خلاف شکایت کروں گا۔ لہٰذا صرف اس دنیا ہی کو انسان حقیقت نہ سمجھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِي بَاطِلًا، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ باطل ہے، رَفَقْتَ بِهِ، تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ۔ وَلَمْ يَعْتِ فِي أَمْرِهِ غَيْرَ الرِّفْقِ، امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نرمی کے علاوہ تو ان سے گفتگو نہ کر، ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کر، چونکہ جتنی بھی تو بد اخلاقی کرے گا، اس بد اخلاقی کی تاثیر تیرے اپنے نفس پر پڑے گی، تیرے اپنے وجود پر پڑے گی، تیرے اپنے وجود کو آلودہ کر دے گی۔ تو ایھا المؤمن، تو طائر ملکوتی ہے، تو نے پرواز کرنا ہے ملکوت اعلیٰ کی طرف، اور اگر تو بد اخلاقی کرے گا، بد دہنی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، تو یہ سب تیرے پیر کی زنجیریں بن جائیں گی، تجھے ملکوت کی طرف پرواز کرنے سے روک دیں گی۔ لہٰذا تیرے پاس نرمی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو نرمی برت توکل رکھ خداوند متعال پہ، خدا تیرا پشت پناہ رہے گا، خدا تیرا حامی و ناصر ہوگا۔
اگر تیرے خلاف فیصلہ آ بھی جائے تب بھی تو خدا پر توکل رکھ، تب بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دے، چونکہ حقیقی عادل اور محکمہ عدالت جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے، اس کی بارگاہ میں عدالت ہونی ہے۔ اور اگر تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا تو یقینی بات ہے خداوند متعال ایک ایسا اہل اس کے لیے اس کے سامنے لے کر آئے گا جو اس شخص کو اس دنیا میں اس کے عمل کی مکافات سے دوچار کرے گا۔ اسی دنیا میں اس کے لیے اس کا خداوند متعال جو ہے وہ تیرے صبر کی بدولت، تیرے رفق کی بدولت، تیرے مدارا کرنے کی بدولت خداوند متعال اسی دنیا میں تجھے تیرے حق تک پہنچا دے گا، حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ لہٰذا وَلَمْ تُسْخِطْ رَبَّكَ فِي أَمْرِهِ، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو تیرا یہ کیس چل رہا ہے، یہ جو تیرا معاملہ چل رہا ہے، اس نے تیرے خلاف دعویٰ جھوٹا دائر کر رکھا ہے، اب تو بددہنی کر کے، بد اخلاقی کر کے، بدتمیزی کر کے، گالم گلوچ کر کے تو اس کیس کے اندر یا اس کیس کے بارے میں اپنے پروردگار کو خود سے ناراض نہ کر، تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے پروردگار کو خود سے راضی کر، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کی قوت اور طاقت کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، نہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے کے بڑے نامی گرامی جج کیوں نہ ہو، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ جتنے بڑے سے بڑا وکیل کیوں نہ ہو، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ جتنے سے بڑا یہ طاقتور جو شاکی ہے وہ کیوں نہ ہو، قوت طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو انصاف کی توقع رکھ، خداوند متعال تیرے ساتھ انصاف کرے گا اور تیرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا انسان کو خداوند متعال پر توکل رکھنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، یہ جو حق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا نچوڑ یہی چیز ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس عالم میں رحمتاً للعالمین کا مصداق تھے، کیا وہ رحمت صرف مؤمنین کے لیے تھی؟ نہیں، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے لیے بھی رحمت تھے۔ رسول خدا تمام اہل کتاب کے لیے رحمت تھے، اپنے مخالفین کے لیے رحمت تھے، حتیٰ منافقین کے لیے بھی رسول خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تبلیغ اسلام کا حکم دیا گیا، تو اس تبلیغ کو رسول خدا نے کرامت انسانی کی بنیاد پر شرافت مندانہ انداز میں، بزرگوارانہ انداز میں رسول خدا نے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ رسول خدا نے عادلانہ رفتار کے ذریعے سے، اپنے عملی طرز عمل سے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ رسول خدا جب بھی کسی سے گفتگو فرماتے تھے تو نہایت ہی نرم اور ملائم انداز میں گفتگو کر کے اگلے کو اپنا گرویدہ بنا دیتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی بات کی ہے تو قانون مداری کی بات کی ہے کہ اگر قانون پر عمل ہو جائے تو مدینہ فاضلہ بن جائے گا، شہر گل و گلزار بن جائے گا، سب کے لیے جنت کا ماحول ہوگا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ اگر آپ دیکھیں اپنے مخالفین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جو اہل کتاب ہیں، یا وہ افراد کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نفاق کا اظہار کرتے ہیں، تب بھی رسول خدا ان کے ساتھ اگر کوئی ایگریمنٹ کرتے، عہد و پیمان کرتے، معلوم ہوتا کہ وہ رسول خدا کے مخالف ہیں، تب بھی رسول خدا ان کے ساتھ رفق و مدارا کرتے، نرمی کے ساتھ پیش آتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس قدر گراں بہا، بیش قیمت مکارم اخلاق ہیں، بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان پر عمل کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ یعنی اگر ہم آج کل کے دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنا چاہیں اور عمل پیرا ہونا چاہیں تو کہا جائے گا یہ محالات میں سے ہے، ممکن ہی نہیں ہے آج کے دور میں کوئی رسول خدا کی سیرت پر عمل کر سکے۔ نہیں عزیزان محترم، ہرگز ایسا نہیں ہے، دشوار ہے۔ اور اس دشواری کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج کل کے اس
نفسا نفسی کے دور میں، اس قسم پرسی کے دور میں آج کل جو ہم گرفتار ہو چکے ہیں، جو پھنس چکے ہیں، اس بھنور میں پھنس چکے ہیں جو ہمیں نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور اگر انسان اس بھنور کی جو طاقت ہے اس کے خلاف، اپوزٹ خلاف انسان اگر تیراکی کرنا شروع کر دے اور خود کو اس بھنور سے نکالنے کی کوشش کرے تو خداوند متعال اس کا حامی و ناصر اور اس کا پشت پناہ ہوگا۔ ناممکن نہیں ہے، دشوار ضرور ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں گرفتار ہو چکے ہیں، پھنس چکے ہیں کہ جس معاشرے کی جو قدریں ہیں ان کو پامال کرنا دشوار ہو چکا ہے، جو اس معاشرے کی رسم و رواج ہے، جو معاشرے کے طرز عمل ہے، اس کے خلاف چلنا ہمارے لیے بہت ہی دشوار ہو چکا ہے۔ لیکن اگر انسان کوشش کرے تو خداوند متعال اس کی کوششوں میں رنگ لائے گا اور خداوند متعال اسے برکت دے گا، اسے کامیابی دے گا، خداوند متعال اسے اس مراد تک پہنچائے گا جس مراد تک وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنی اس گراں بہا حدیث میں، جسے مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 68 اور صفحہ نمبر 420 پر تحریر فرمایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کہہ رہے ہیں، علیکم بمقارم الاخلاق ایھا الناس ایھا المؤمنون، اے میری امت کے پاکیزہ طیب و طاہر مؤمن لوگو، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اخلاقی اقدار میں میرے مکارم اخلاق کو سیکھو، آپ پر لازم ہے ان مکارم اخلاق کو سیکھنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي بِهَا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں یہ چاہیے کہ میری سیرت اور تعلیمات سے ان مکارم اخلاق کو سیکھو۔ وَإِنَّ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مکارم اخلاق میں سے کیا ہے؟ یہی ہے أَن يَعْفُوَ الرَّجُلُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، تم پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو تم اسے معاف کر دو۔ یہ مکارم اخلاق نبوی ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر سخت ہے ہمارے اوپر۔ آج کل معاشرے میں ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے تو ہم اسے معاف کر دیں، بہت دشوار ہے۔ واقعاً اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے ہر جو لمحے ہے اس لمحے کو فراموش کرنا، بھلا دینا اللہ کی خاطر، اسے معاف کر دینا بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے۔ لیکن رسول خدا کے مکارم اخلاق میں یہ ہے کہ جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تم اسے معاف کر دو، اللہ کے لیے اسے معاف کر دو۔ وَيُعْطِيَ مَنْ حَرَمَهُ، اور جو آپ کو محروم کر رہا ہے آپ اسے عطا کر دو۔ دیکھ رہے ہو کہ وہ سب کو تحفے تحائف دے رہا ہے لیکن آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا، وہ اپنے عزیز و اقارب کو تو پہنچ رہا ہے لیکن جو آپ کا واجب حق اس کی گردن پر ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا، تو جب آپ کی باری آئے آپ اسے عطا کر دو۔ بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، لیکن رسول خدا کی تعلیمات ہے۔ وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ، جو آپ کے ساتھ قطع رحم کرتا ہے آپ اس کے ساتھ جا کر صلہ رحمی کرو۔ بہت لوگ معاشرے میں اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں اور بس اوقات معاشرے میں ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ واقعاً ایسے موارد میں صلہ رحمی کرنا بہت دشوار ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی خاطر صلہ رحمی کرے، اگر انسان اللہ کی خاطر جا کر ان سے مل جائے اور ان سے تعلقات قائم کرے تو واقعاً یہ بہت عظیم مرتبہ ہے۔ اور پھر رسول خدا فرما رہے ہیں وَأَن يَعُودَ مَن لَا يَعُودُهُ، کہ جو آپ کی عیادت کے لیے نہیں آ رہا ہے، وہ بیمار ہو چکا ہے، جاؤ جا کر اس کی عیادت کرو۔ آپ بہت بیمار تھے، اس نے آپ کا حال بھی نہیں پوچھا، اس نے آپ کے بارے میں خبر ہی نہیں لی، کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کس مشکل میں ہو، کس آفت میں مبتلا ہو، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کر اس سے احوال پرسی کریں۔ آپ پریشان نہ ہوں کہ اس نے آپ سے نہیں پوچھا، آپ جا کر اس سے پوچھ لیں۔ لہٰذا دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر گراں بہا ان مطالب کو بیان کیا۔ وَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِي بَاطِلًا رَفِقْتَ بِهِ، کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جو کیس لے کر آیا ہے وہ باطل ہے
تب بھی آپ اس کے حق میں جو ہے وہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ملائمت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، یہ آپ کے اوپر اس کا حق ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ گراں بہا حقوق ہیں کہ جن کی رعایت کرنا، جن کے بارے میں جاننا، جن کو پہچاننا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان معاملات میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔